فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ بعض مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا کرائے وغیرہ پر اونٹ چلائے، اس کا حج جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسی تجارت جو سفر حج کے دوران کی جائے اور اس سے افعال حج پر کوئی بھی فرق نہ پڑے، اس سے کوئی حرج نہیں آتا، جیسے کرائے وغیرہ پر اونٹ چلانا یا اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تجارت کرنا کہ جس سے ہم افعال حج پر کوئی بھی پرابلم نہ بنے، افعال حج آسانی سے ادا کیے جا سکیں اور اپنے وقت پر پورے ادا کیے جا سکیں، تو ایسی تجارت منع نہیں، کیونکہ مال جو ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مال اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایسا مال جو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسا مال جو خود برا نہیں ہے، وہ مطلب مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس سے ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، تو اس لیے مال کو فی نفس ہی برا کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسی مال کے ذریعے ہم بہت سارے جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں، جیسے نفلی صدقات دینا یا زکوٰۃ ادا کرنا، حج جیسی عبادت بھی ظاہر مال ہوگا تو ہی حج بھی ادا کیا جا سکے گا، تو اس لیے مال جو ہے وہ فی نفس ہی خود برا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے جو برے کام کیے جاتے ہیں، گناہ کے کام خریدے جاتے ہیں، وہ برے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ عرفات کیا ہے؟ عرفات ایک مقام ہے، ایک میدان ہے، ایک جگہ ہے جس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ حضرت امام ضحاک مشہور مفسر ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا ان کی ملاقات اس جگہ پر ہوئی تھی، تو چونکہ جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اس کو میدان عرفات، اور جس دن ہوئی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن پر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ بہرحال حاجی کے لیے 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے کم از کم ایک لمحے کے لیے اس میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا یہ فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ سورج یہیں پر غروب ہو جائے، یہ واجبات میں سے ہے، اس کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ منع ہے۔ پھر آگے ہم نے فرمایا عند المشعر الحرام۔ مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام وہ ہے جو مکہ میدان مزدلفہ میں وہ جگہ جہاں پر امام حج وقوف کرتا ہے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر ہے، اس مسجد کا نام بھی یہی ہے، اور یہ چند خوش نصیب مساجد میں سے ایک ہے کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر ڈائریکٹلی اس کے نام سے تشریف لایا۔ تو اب مشعر حرام یہ جو پورا مزدلفہ کا مقام ہے، اس کے اندر ایک وادی ہے، وادی محصر۔ اس وادی میں
وقوف کرنا، مزدلفہ کا وقوف کرنا یہاں پر منع کیا ہے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے علاوہ پورے میدان مزدلفہ میں وقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ جتنا آپ مشعر حرام کے قریب ہو سکے، جتنا اس کے قریب ہوں گے یہ اتنا زیادہ افضل ہے۔ وقوف مزدلفہ ہے کتنا؟ طلوع فجر سے لے کے آفتاب کے نکلنے تک، یعنی فجر کے وقت کے ختم ہونے تک، اس درمیان میں اتنی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اس کا ترک کرنے پر دم لازم آتا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جیسے ہم نے 9 ذی الحج کو، یوم عرفہ کو، ہم نے رات دن وہاں پر گزارا اور وہاں پر ہم سورج کو ہم نے غروب کر دیا۔ اب وہاں سے ہم نکلیں گے اور عشاء آ کر عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پہنچیں گے۔ مغرب اور عشاء ہم یہاں پر ادا کریں گے، رات ہم مزدلفہ میں گزاریں گے۔ یہ سنت مبارکہ ہے کہ مزدلفہ میں رات کو گزارا جائے اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے آگے کوچ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی رات نہیں گزارتا، رات میدان عرفات میں ہی گزار کر آتا ہے یا کسی اور جگہ پیچھے بیچ میں کہیں ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان میں کم از کم ایک لمحے کے لیے یہاں پر لازماً ٹھہرے، اور 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں آ کر جو ہے وہ ہم مغرب اور عشاء دونوں ملا کر یہیں پر ادا کریں گے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر آگے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور اسے یاد کرو، یعنی یہاں پر طریقے سکھائے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے اس سے پچھلی آیات میں، اس آیات میں اور اس سے آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے طریقے ارشاد فرمائے گا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ ذکر کرنے کے طریقے کیا ہیں، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت آپ کو ذکر کے طریقے سکھائے گئے۔ اس نعمت کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، محبوب کریم کا شکر ادا کرو کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے طریقوں کو سیکھتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی۔